السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے اسماء و صفات کے آج کے سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے آج ہم پڑھیں گے العلیم، العالم، العلام۔ العلیم کا مطلب ہے بہت جاننے والا، العالم کا مطلب ہے جاننے والا، العلام کا مطلب ہے بہت زیادہ جاننے والا۔ سورۃ زخرف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہی ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں معبود ہے، اور وہ حکمت والا ہے، سب جاننے والا ہے۔ سورۃ الحشر میں فرمایا، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب کا جاننے والا اور گواہ ہے، اور وہ بڑا مہربان اور خاص رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ توبہ میں فرمایا، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے رازوں اور ان کی گفتگو کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں اپنی تمام مخلوقات کی تعداد جانتے ہیں، ان کے افعال یعنی کہ ان کی حرکات و سکنات کا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اسی طرح سے ان کے حالات و واقعات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس کائنات میں عالم علوی اور عالم سفلی میں، دونوں میں عالم علوی کا مطلب ہے اوپر کی دنیا۔ اوپر کی دنیا میں کیا ہے؟ فرشتے، فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اسی طرح سے فرشتوں کے افعال، کون سے فرشتے اس وقت کیسی حرکات کر رہے ہیں، کہاں پر ہیں، پھر ان کے حالات و واقعات کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ روحوں کی تعداد جانتے ہیں، عالم برزخ میں روحیں کس طرح کی زندگی گزار رہی ہیں، کتنی روحیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ اسی طرح سے آسمان دنیا میں ستاروں اور سیاروں کی تعداد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ انسان نے تو ابھی تک ڈسکوری کی ہے کہ 2.5 بلین کے قریب گیلیکسیز اس کائنات میں موجود ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ایگزیکٹ فگر جانتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کے افعال، تمام کی تمام کائنات جتنے بھی ستارے سیارے ہیں، سب کے سب حرکت میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت مسلسل حرکت کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حرکات و سکنات کو جانتے ہیں۔ پھر ان کے اوپر کون سے حالات و واقعات ہیں، کون سا سیارہ کس طرح سے ہے، کون سا ستارہ کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ نظام شمسی کی بات کریں تو نظام شمسی میں جتنے بھی سیارے ہیں، ان کے افعال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ سورج کے گرد یہ کتنے چکر لگاتے ہیں، کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے اوپر کس طرح کی زندگی ہے، بنجر زمین ہے یا پھر پانی ہے، کیا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اسی طرح سے سورج کو دیکھیے، سورج کی شعاؤں کی تعداد اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ سورج اس کائنات کے بننے کے بعد سے اب تک کتنی شعائیں اس زمین پر بھیج چکا، اس وقت کتنی بھیج رہا ہے، اور قیامت تک کتنی بھیجے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب علم ہے، اس نے گن رکھا ہے۔ اسی طرح سے چاند کی روشنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، اس نے اب تک زمین پر کتنی بھیجی ہے، اور یہ کتنی منزلیں طے کرتا ہے زمین کے گرد۔ زمین کے حالات و واقعات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، زمین کے اوپر کون سا حصہ جو ہے وہ آباد ہے اور کون سا حصہ جو ہے وہ بے آباد ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اسی طرح سے زمین جو حرکت کر رہی ہے، مسلسل 3 حرکت کر رہی ہے اپنے ایکسس کے گرد، اسی طرح سے سورج کے گرد، پھر پوری کائنات کے ساتھ مل کر ایک ستارہ، ایک سیارہ جو ہے وہ ویگا کی طرف، وہاں پر یہ پوری کائنات جو ہے مسلسل حرکت میں ہے۔ تو زمین کی ٹوٹل 3 حرکات ہیں، اس کی تینوں حرکات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اسی طرح سے پرندوں کی تعداد، پرندے اس زمین پر کتنے ہیں ہم گن بھی نہیں سکتے، کتنی زیادہ ان کی سپیشیز ہیں۔ پھر مختلف علاقوں میں بھی مختلف پرندے پائے جاتے ہیں، پھر بہت سے پرندے جو ہیں وہ حالات و واقعات، موسم بدلنے کے مطابق جو ہے وہ مائیگریٹ کر جاتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کتنی زیادہ ان کی سپیشیز ہیں اس زمین کے اوپر، اور ان سپیشیز کے اندر، ایک ایک سپیشی کے اندر کتنے پرندے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھیں چڑیا ایک سپیشی ہے تمام پرندوں کے اندر، چڑیا کی ٹوٹل کتنی تعداد ہے اس زمین پر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ پھر ان تعداد میں سے ایک چڑیا اپنی کیسی زندگی گزارتی ہے، کتنا بولتی ہے، کہاں کہاں وہ حرکت کرتی ہے، اس وقت کیا کر رہی ہے، کتنا کھاتی ہے، کس طرح سے اپنی زندگی کو چلاتی ہے، نشو و نما کیسے لے کر چلتی ہے، اور کیسے مر جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ اور یہ تو ہم نے ایک چڑیا کی بات کی،
اور اسی طرح سے باقی تمام سپیشیز، ہر سپیشی کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی مزید پرندے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں۔ حشرات کی تعداد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ حشرات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان ٹوٹل جو ہے 8.1 بلین کے قریب اس زمین پر موجود ہیں، اور ہر انسان 20 کروڑ کے قریب حشرات کو لے لے تو بھی حشرات کی تعداد اس زمین پر زیادہ ہے اس سے، اور حشرات کی تعداد تو انسان گن بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سے ان کے افعال، کون سا جو ہے حشرات میں سے کون سا جاندار اس وقت کیا کر رہا ہے، کون سا پتا کھا رہا ہے، کون سی زمین پر رہ رہا ہے، کہاں پر حرکت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ ہم ایک حشرات کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی کی تعداد ٹوٹل کتنی ہے؟ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ایک چھتے کے اوپر شہد کی مکھیوں کی کتنی تعداد ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس زمین کے اوپر ٹوٹل کتنے شہد کے چھتے ہیں اور کتنی شہد کی مکھیوں کی تعداد ہے۔ اسی طرح سے وہ ایک شہد کی مکھی اس پورے چھتے کے اندر سے کیسی زندگی بسر کرتی ہے، کس طرح سے شہد بناتی ہے اور کس طرح سے وہ مر جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب علم ہے۔ عالم سفلی کی بات کریں، یعنی کہ نیچے کی دنیا کی، اس زمین کی ساخت کے اندر کیا کچھ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ زمین کی سطح کے اوپر جو کچھ بھی ہے، جمادات میں سے، جمادات یعنی کہ پہاڑ، کتنے پہاڑ ہیں اس زمین کے اوپر، اللہ تعالیٰ کو اس کی تعداد معلوم ہے۔ پھر ان پہاڑوں کا وزن، ایک پہاڑ کا کتنا وزن ہے ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کے وزن کا بھی اندازہ ہے۔ اسی طرح سے پہاڑ کہاں پر پھسل کر ختم ہو رہے ہیں اور کہاں پر قرار پا رہے ہیں، مسلسل اپنی جگہ پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ ان کے اوپر کی زندگی کے حالات و واقعات کیسے ہیں، کون سے پہاڑ جو ہے وہ سبزے سے ڈھکے ہوئے ہیں، کون سے پہاڑ برف سے ڈھکے ہوئے ہیں، کون سے پہاڑ جو ہے بالکل بنجر ہیں، اور کون سے پہاڑ جو ہے وہ جزوی طور پر برف سے ڈھکے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ پانی کی بات کریں تو سمندر میں پانی کے قطروں کی تعداد اللہ کو معلوم ہے، اور اسی طرح سے سمندر کا ناپ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کہ سمندر کو کس طرح سے ناپا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے سمندر کا کیا ناپ ہے، اس کے اندر کتنا پانی ہے۔ اسی طرح سے پانی کس طرح سے حرکت کرتا ہے، کہاں پر اس وقت حرکت کر رہا ہے، کہاں پر جو ہے بالکل ساکن ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور پانی کن کن حالات میں اس زمین کے اوپر موجود ہے، آبشار کی شکل میں، ندی نالوں کی شکل میں، تالاب کی شکل میں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ اور ان کے اندر پانی کی کتنے قطرے ہیں، جیسے کہ ایک آبشار کے اندر پانی کے کتنے قطرے ہیں اللہ کو معلوم ہے، اور کتنی آبشاریں اس زمین کے اوپر ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اسی طرح سے بارش میں پانی کے قطروں کی تعداد اللہ کو معلوم ہے۔ ہماری چھت پر کتنی بارش برستی ہے ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک قطرے کو جانتے ہیں، اس نے گن رکھا ہے۔ برف نے پانی کو کتنا جمع کر رکھا ہے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ پانی کے اندر کی مخلوقات کتنی زیادہ ہے انسان نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ پانی کی گہرائی میں گپ اندھیرے کے اندر کتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اور یہ ان میں سے کون سی جو ہے وہ ساکن ہے، کون سی حرکت کر رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک مخلوق ہے مچھلی، مچھلی کی کتنی اقسام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور ہر قسم کے اندر کتنی مچھلیاں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور یہ مچھلیاں کس طرح کی زندگی گزارتی ہے، کہاں کہاں پر حرکت کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ زندگی کے حالات و واقعات میں سے کیسے پیدا ہوتی ہے، کس طرح سے زندگی گزارتی ہے اور کس طرح سے مر جاتی ہے، یہ ایک مچھلی کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے باقی تمام اقسام ہیں مچھلی کی، اور پھر ہر قسم کے اندر جتنی بھی مچھلیاں ہیں ان سب کی تعداد اور پانی کے اندر کی سب مخلوقات کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ زمین کے اوپر ریت کے ذروں کی تعداد اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ریت کی مختلف اقسام ہیں، اور ایک مٹھی میں ہم ریت کو بھر لیں تو ہم وہ گن نہیں سکتے کہ ایک مٹھی میں کتنے ریت کے ذرے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ اور یہ ریت کہاں کہاں پر حرکت کر رہی ہے، پانی کے ذریعے سے یا پھر ہواؤں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ ان کی حرکات کو جانتے ہیں۔ اسی طرح سے مٹی کے ذروں کی تعداد بھی اللہ کو معلوم ہے، مٹی کی مختلف اقسام اللہ نے پیدا کی ہیں، اور ہر قسم کے اندر ایک ایک ذرے کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور کہاں پر یہ سکون سے موجود ہے اور کہاں پر یہ ہوا کے ذریعے سے اڑ رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک ذرے کو جانتے ہیں۔
مٹی سے نکلنے والے نباتات کی تعداد اللہ کو معلوم ہے۔ پھر یہ نباتات کس طرح سے نشو و نما پاتے ہیں، کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ ہم تو جانتے بھی نہیں ٹوٹل نباتات کتنے ہیں اور ان نباتات کے اوپر پتوں کی تعداد کتنی ہے، کس طرح سے ایک درخت موجود ہوتا ہے اور بالکل ختم ہو جاتا ہے اپنی زندگی گزار کر، ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز کا علم ہے۔ اسی طرح سے نباتات میں بھی کتنے اس زمین کے اوپر درخت ہیں اللہ جانتا ہے، کتنے پودے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تعداد جانتا ہے، گھاس کی کتنی تعداد ہے اللہ کو معلوم ہے، بیلوں کی شکل میں کتنے نباتات ہیں اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ پھر پتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ایک درخت کے اوپر کتنے پتے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ پتا، ان پتوں میں سے بھی ایک پتا لیجئے، ایک پتا کس طرح سے نشو و نما پاتا ہے، کس طرح سے زندگی گزار کر ختم ہو جاتا ہے اور کہاں پر ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ سورۃ انعام میں فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں جو کچھ ہے کوئی دانہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی نم اور خشک چیز مگر یہ کہ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ نباتات کے ذریعے سے جو پھول اگتے ہیں، پھولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے، کتنی اقسام کے پھول ہیں اور ہر قسم کے اندر کتنے پھول اس زمین پر موجود ہیں اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اور کون سے پھول جو ہے وہ کس طرح سے نشو و نما پاتے ہیں اور کس طرح سے ختم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ نباتات کے ذریعے سے جو پھل انسان کو ملتے ہیں، پھلوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ایک درخت کے اوپر ٹوٹل کتنے پھل لگتے ہیں اور پورا ایک درخت اپنی زندگی میں کتنے پھل دے گا، ایک وقت میں کتنے پھل موجود ہوں گے، اور ٹوٹل پھلوں کی تعداد اس زمین کے اوپر کتنی ہے۔ ہر علاقے کے پھل مختلف ہیں، ہر موسم کے پھل مختلف ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ایک تعداد کا معلوم ہے۔ پھر انسان تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ اپنی زندگی میں کتنے انگور کھا چکا، کتنے سیب کھا چکا، اسی طرح سے باقی تمام پھل، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ اس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سے پھلوں کے اندر بیجوں کی تعداد کا اللہ کو علم ہے۔ ہم تو ایک تربوز کے اندر کے بیج بھی نہیں گن سکتے، لیکن اللہ کو ایک ایک بیج کی گنتی معلوم ہے۔ اسی طرح سے مالٹے کے اندر اور باقی تمام پھلوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ایک بیج کی تعداد بھی معلوم ہے، اور بیج نے کس طرح سے پھلنا پھولنا ہے، کس بیج نے ضائع ہو جانا ہے، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اسی طرح سے سبزیوں کی تعداد اللہ کو معلوم ہے، کون سے علاقے کی کون سی سبزی ہے، کون سے موسم کی کون سی سبزی ہے، اور پھر ٹوٹل سبزیاں کتنی ہیں اس زمین کے اوپر، اور ان کو اگانا کون سی سبزیاں جو ہے بیلوں پر اگتی ہیں، کون سی درختوں پر اگتی ہیں، یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ ان کی ٹوٹل تعداد، ان کے ذائقے اور پھر ان کے فائدے۔ اناج کی تعداد اللہ کو معلوم ہے۔ ایک تھالی کے اندر موجود ہم چاولوں کی تعداد نہیں گن سکتے، لیکن اللہ کو معلوم ہے، اس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ٹوٹل کتنے چاول کے دانے اس نے زمین پر پیدا کیے، اسی طرح سے کتنی دالیں کون کون سی پیدا کی، گنتی کی کتنی تعداد میں پیدا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ گن رکھا ہے۔ اس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جانوروں کی تعداد جانتا ہے، جانوروں کے افعال جانتا ہے، اس زمین کے اوپر کتنے جانوروں کی اقسام ہے، اور ہر قسم کے اندر کتنے جانور موجود ہیں، اور کتنے جانور آ کر جا چکے اس وقت موجود ہیں، اور کتنے جانور قیامت تک آئیں گے۔ پھر کون سا جانور اس وقت کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حرکت کو، ایک ایک سکون کو ان کے گن رکھا ہے۔ اسی طرح سے جانور جو ہیں کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سب حالات و واقعات کو جانتے ہیں۔ پہاڑوں کے جانور، ان کی مختلف تعداد، ان کی مختلف زندگیاں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ صحرا کے جانور، ان کی مختلف تعداد، ان کی زندگیاں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ جنگل کے جانور، ان کی مختلف تعداد، ان کی مختلف زندگیاں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا، بے شک تمہارا معبود اللہ ہے، وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز پر اپنے علم کے ساتھ وسیع ہے۔ کیا ہم جانتے ہیں اس ایک لمحے کے اندر اس کائنات میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اس ایک لمحے کے اندر جو ہم یہاں پر گزار رہے ہیں، اس میں زمین کے اندر کیا کچھ جا رہا ہے؟ پانی، زندہ یا مردہ مخلوقات میں سے، یا پھر زمین میں سے کیا کچھ نکل رہا ہے؟ پانی، جاندار، نباتات میں سے۔ آسمان پر کیا کچھ چل رہا ہے اس ایک لمحے کے اندر؟ اعمال میں سے، فرشتوں میں سے، روحوں میں سے، یا پھر آسمان سے کیا کچھ اتر رہا ہے؟ بارش، تقدیریں، یا پھر فرشتے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتا ہے، اس کائنات کی ہر مخلوق کا ماضی، حال، مستقبل اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہے اس ایک لمحے کے اندر، اس کائنات کے اندر کتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ انسان اللہ کی سب سے اہم مخلوق ہے، جس کو اللہ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے، اور انسان کو افضلیت دی ہے باقی تمام مخلوقات کے اوپر۔ انسانوں کی تعداد اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کتنے انسان اس دنیا میں آ کر جا چکے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کتنے اس وقت موجود ہیں اور کتنے قیامت تک آئیں گے، اللہ تعالیٰ کو سب کی گنتی معلوم ہے۔ اسی طرح سے کتنے انسان اس وقت پیدا ہو رہے ہیں، کتنے مر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسی زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ انسان کا ماضی، حال، مستقبل اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ میرا حال، ماضی، مستقبل اللہ کو معلوم ہے، اسی طرح سے آپ سب کا۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ سب اس علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ تمام مخلوقات اللہ کے اس علم کا احاطہ نہیں کر سکتی جو کچھ وہ جانتا ہے۔ پھر اسی طرح سے انسان کے جسم کے اندر کی تبدیلیاں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کیا ہم جان سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے کون سے اعضاء کس طرح کا کام کر رہے ہیں، کون سے کم کام کر رہے ہیں، کون سے زیادہ کام کر رہے ہیں، کون سے اعضاء جو ہے خرابی کی طرف جا رہے ہیں، کون سے اعضاء جو ہے بالکل صحیح سلامت ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ ہماری حرکات و سکنات کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ کیا ہم گن سکتے ہیں کہ آج کے دن میں ہم نے اب تک کتنی حرکت کی، اپنے بازو کو کتنی حرکت دی، اپنی انگلیوں کو کتنی حرکت دی، پاؤں کو کتنی حرکت دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ گن رکھا ہے۔ انسان کے اقوال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، انسان کے منہ سے جتنے بھی الفاظ نکلتے ہیں اللہ کو معلوم ہے۔ کیا ہم گن سکتے ہیں کہ ایک دن میں ہمارے منہ سے کتنے الفاظ نکلتے ہیں؟ ہم تو اپنی باتیں بھی بھول جاتے ہیں، ایک لمحہ پہلے جو ہم نے کہا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں یا پھر اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کون نیک ہے، کون بد ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون مؤمن ہے، کون کافر ہے، کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ ہے، کون آگ کا مستحق ہے اور کون جنت کا۔ ہم میں سے کتنے اہل الجنت ہیں اور کتنے اہل النار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب کا علم ہے۔ سورۃ ملک میں فرمایا اور تم چھپاؤ اپنی بات یا ظاہر کرو، بے شک وہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، اور وہ باریک بین اور خوب خبر رکھنے والا ہے، یعنی جس نے پیدا کیا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ سورۃ مجادلہ میں فرمایا کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ نجی گفتگو میں 3 نہیں ہوتے مگر یہ کہ وہ ان میں سے 1/4 ہے، اور نہ ہی 5 ہیں مگر یہ کہ وہ ان میں 6 ہے، اور اس میں سے کم اور زیادہ نہیں مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے، وہ جہاں بھی ہوں۔ پھر وہ انہیں قیامت کے دن بتائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ 2 شخص گفتگو کریں اور ان میں تیسرا اللہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح سے 3 شخص گفتگو کریں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، 5 گفتگو کریں تو 6 اللہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ ہوتا ہے جہاں پر بھی انسان ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں تک انسان کے ذہن میں آنے والے خیالات بھی جانتے ہیں۔ ہم تو یہ بھی نہیں گن سکتے کہ ایک دن میں ہمارے ذہن میں کتنے خیالات آئے اور چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے، کیسا عظیم رب ہے، وہ ایک ایک خیال کو جانتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کی پریشانیاں، دکھوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ بسا اوقات ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اپنی تکلیفیں، اپنی پریشانیاں، لیکن ہم چاہ کر بھی نہیں سمجھا سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب چیزوں کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جانتا ہے۔ انسان کتنا کمزور ہے، انسان کے پاس صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اس کو اللہ نے دیا، اور جو جانتا ہے، جو انسان جانتا ہے اس میں اپنی ذات کو تو ٹھیک سے جانتا نہیں، اسی طرح اپنے ساتھ بیٹھے شخص کے دل کا حال تک نہیں جانتا۔ انسان ایک علم کو دوسرے علم کے ساتھ مشغول کر دیتا ہے، یعنی کہ باتوں کو مکس کر دیتا ہے۔ ایک چیز کا علم ہوتا ہے اس کو دوسرے علم کے ساتھ مکس کر دیتا ہے۔ کتنا کمزور ہے انسان، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب عیبوں سے پاک ہے۔ انسان جو ہے اپنے رب کے سامنے بالکل ننگا ہے۔
تو انسان کیوں نہیں شرماتا اس رب سے جس نے اسے ایک مقصد دیا ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور وہ مقصد بھی بتا دیا۔ سورۃ ذاریات میں فرمایا، اور میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی عبادت کے مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان اپنا مقصد بھی ایک تو پورا نہیں کرتا اور اسی رب کی نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے، اور اسی کو اپنی زندگی سے نکال کر دنیا میں سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کتنا کم عقل ہے انسان، کتنا غافل ہے انسان، جبکہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان، بصارت اور دل دیے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ آئیے اس بادشاہ کائنات، اس اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں جو ہمارا اندر باہر سب جانتا ہے، اور اسی کے مطابق وہ ہمارا محاسبہ کرنے والا ہے ایک دن۔ وہ جانتا ہے ہمارے دکھوں کو، ہماری تکلیفوں کو، وہ جانتا ہے، وہی آسانی پیدا کرے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ کیا اس رب سے محبت نہ کی جائے جو ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے اور پھر بھی ہمیں مہلت دیتا چلا جاتا ہے؟ کیا اس رب کے احکامات کو نہ جانا جائے کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کیا اس کو اہمیت نہ دی جائے جس کے سامنے میں بالکل ننگا ہوں، اندر سے لے کر باہر تک میرا ظاہر باطن سب کچھ اس کو معلوم ہے؟ یاد رکھیے، یہ مہلت، یہ وقت، یہ زندگی، یہ سانسیں سب ختم ہو جائے گا۔ کیا باقی رہے گا؟ اسی ذات کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہوگا وہی باقی رہے گا۔ آئیے اپنے رب کے ساتھ جڑتے ہیں۔ اس بڑی ذات کو کے ہوتے ہوئے چھوٹی ذاتوں کو کیوں پکاریں، یا پھر اپنی ذات کے اوپر انحصار کیوں کریں، باقی ذاتوں کے اوپر انحصار کیوں کریں؟ اللہ سے محبت کرنے یا اس کی محبت حاصل کرنے کا دروازہ انسان کی آخری سانسوں تک کھلا ہے۔ آئیے اللہ کو محبت کے ساتھ العلیم، العالم، العلام کہہ کر پکاریے۔ فائدہ کیا ہوگا اللہ کو ان ناموں سے پکارنے کا؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کا ڈر دل میں آئے گا، یہ جان کر کہ میرا رب میرے ایک ایک عمل کو جانتا ہے، اور پھر اعمال میں درستگی آئے گی۔ پھر اسی طرح سے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کا ساتھ محسوس ہوگا، یہ جانتے ہوئے کہ میرا رب میری ہر تکلیف سے واقف ہے۔ پھر لوگوں کے ساتھ معاملات میں بہتری آئے گی، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میرے ایک ایک عمل کو جانتا ہے۔ پھر آخرت کی تیاری کا احساس دل میں پیدا ہوگا۔ کرنے کے کیا کام ہے؟ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا ہے اور محسوس کرنا ہے کہ میرا رب سب کچھ جانتا ہے۔ شعوری طور پر اپنے دل میں احساس لانا ہے کہ میرا رب میرے ایک ایک عمل کو جانتا ہے، وہ مجھ سے سوال کرے گا ایک دن۔ اللہ کے بارے میں اور اس کے احکامات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے اور جاننا ہے کہ وہ رب میرے سے کیا چاہتا ہے۔ آخرت سے غافل نہیں رہنا، آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی کو گزارنا ہے۔ مختلف دعائیں پڑھنی ہیں۔ اللہم یا علیم علمنا ما ینفعنا، اے اللہ، اے خوب جاننے والے، ہمیں علم دے کر ہمیں اس سے فائدہ دے۔ وانفعنا بما علمتنا، اور جو علم ہمیں دے رکھا ہے اس سے ہمیں فائدہ دے۔ وزدنا علما، اور ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ ہم سب تیری پناہ مانگتے ہیں اس علم سے جو ہمیں فائدہ نہ دے۔ وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، اس دل سے جو ڈرے نہ۔ وَمِن دُعَاءِ لَا يُسْمَعُ، اور اس دعا سے جو سنی نہ جائے۔ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اور اس نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو۔ الحمدللہ، اللہ کے اس نام سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن میں ضرور شیئر کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔